عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور مزید یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے روزوں کے 19ویں منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے، ورنہ یہ تپتی ہوئی دھوپ میں اور جلتے ہوئے حالات میں روزوں کا رکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو جو ہے اخلاص والا عمل کہا گیا کہ اس میں ریاکاری کی بو تک بھی نہیں ہوتی۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ پہلا عشرہ کون سا بھائی؟ اولہ رحمت کا عشرہ گزر گیا۔ دوسرا عشرہ اوسطہ مغفرۃ، یہ اب تک گزر رہا تھا اور ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے کی پوری طرح تیاری کر رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے ملے جلے انداز میں کہ رمضان المبارک ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ رمضان جیسے جیسے ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم ڈھیلے پڑ جاتے جا رہے ہیں، ہمیں ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ یعنی جو شوق چاند نکلنے کے بعد سے پہلے عشرے میں تھا وہ دوسرے عشرے میں نہیں رہا، اور جو دوسرے عشرے میں جو شوق و جذبات ہیں وہ پھر پتہ نہیں آخر عشرے تک باقی رہے گا یا نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ تسلسل باقی فرمائے، کہ یعنی سلسلے تسلسل کے ساتھ جو ہے ہم پورا رمضان گزارنے والے بنے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ جو ہے دوسرا عشرہ ہے اور اس کے بالکل آخری ایام ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بارہا آپ سن چکے ہیں۔ اوسطہ مغفرۃ، کے درمیانی حصہ مغفرت کا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، مزید توبہ و استغفار کر کے آنے والا آخری عشرے کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو تیسرا عشرہ آ رہا ہے اس میں ایک خاص عمل ہے۔ ہمارے اکابرین اور انبیاء میں یہی فرق ہے کہ رمضان جیسے جیسے گزرتا رہتا ہے ویسے ہی ہم ڈھیلے پڑتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا ویسے ہی آپ مضبوط اور تیار ہو کر بالکل پہلوان کی طرح سامنے آتے کہ کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اب سنیے سب سے پہلی حدیث جس کے راوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایسا مجاہدہ کرتے تھے، ایسی تیاری کرتے تھے، ایسی عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں اس طرح آپ تیار ہوتے ہوئے عبادت کے لیے نظر نہیں آتے، یا پھر رمضان کے دوسرے دنوں میں آخری عشرے کے مقابلے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ نظر نہیں آتے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے کی باضابطہ تیاری کرتے تھے،
اور اپنے آپ کو تیار کر کے عبادت کے اندر مصروف فرماتے تھے، کوئی لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا تھا۔ تو اس آخری عشرے میں ایک خاص عمل ہے جس کی تیاری آپ جو ہے خاص طور پر فرماتے تھے، جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ عقوق سے نکلا ہے۔ اس کے معنی کیا؟ بیٹھ جانا اور ٹھان لینا کسی چیز کو کہ ہم جو ہے اس آخری عشرے کے اندر اللہ سے بہت کچھ مانگیں گے، جب تک اللہ عطا نہیں فرما دیں گے اس وقت تک ہم اللہ کا دربار نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے در سے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح کی ٹھان لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ معتکف کیا کرتا ہے؟ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، ٹھان لیتا ہے کہ اب تو ہم اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کریں گے اور ہم لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اللہ جب تک نہیں دے گا تب تک ہم مانگتے رہیں گے۔ تو معتکف کا یہ مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والا۔ اعتکاف کی ایک صورت واجب ہے، دوسری صورت جو ہے سنت ہے، اور تیسری صورت وہ نفل کے درجے میں۔ واجب یہ کہ کوئی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کی اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر ضروری بنا لیا۔ تو جتنے دن کی اس نے نیت کی ہے اور کہا ہے اتنے دن کرنا ضروری، اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا دوسرا درجہ سنت، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اسے سنت قرار دیا گیا۔ یہ 10 دن کا ہے پورا عشرہ، بعض مرتبہ 9 دن ملتے ہیں، یعنی 20ویں تاریخ کے عصر کے وقت سے لے کر چاند نکلنے تک جو ہے اعتکاف کی نیت سے، سنت کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہونا اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جانا، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے سخیوں کے دربار کو دیکھا ہوگا، اس کے دربار اور ان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت ہوتا ہے کہ عام لوگ آ کر دق نہ کریں، تکلیف نہ دیں۔ تو سخیوں کے دروازے جو کھلتے ہیں ٹائم ٹیبل کے حساب سے، سسٹم کے حساب سے، تاکہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو فقیر، محتاج اور بھکاری لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ بابو کے نکلنے کا ٹائم کب ہے، صاحب کا دروازہ کب کھلتا ہے، معلومات کر لیتے ہیں پہلے۔ اس کے بعد آ کر گھر کے آس پاس اڑوس پڑوس میں کہیں جو ہے ڈیرا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے ہی دروازہ کھلے گا ہم حاضر ہوں گے۔ تو چنانچہ بالکل اسی حساب سے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ سخی لوگوں کے دربار میں محتاجوں کی، غریبوں کی، بھکاریوں کی حاضری ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو سخی اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے اور سارے لوگ اپنی ضرورت پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت، ایک آدمی کا دروازہ ہی نہیں کھلتا، اب جو ہے جو محتاج لوگ ہیں وہ دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، ٹک ٹک بیل بجاتے رہے تھے۔ ایک بار بجایا، دروازہ نہیں کھلا، دوسری مرتبہ بجایا، دروازہ نہیں کھلا، تیسری مرتبہ بجایا، نہیں کھلا، چوتھی مرتبہ بجایا، نہیں کھلا۔ اب جو ہے 5ویں مرتبہ بھی اس نے ہمت کر کے بجانا شروع کیا۔ تو گھر والا جو گھر کے اندر صاحب مکان ہے، اس کے دل میں کیا بات آتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ بدبخت چھوڑے گا نہیں، لیے بغیر جائے گا نہیں یہاں سے، جاؤ بھئی کچھ نہ کچھ دے دو۔ اپنے گھر والوں سے کیا کہتا ہے؟ جاؤ بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اسے جلدی دور کرو یہاں سے، یہ پریشان کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، ٹینشن دے رہا ہے۔
تو یعنی اگرچہ یہ دل سے نہیں دے رہا ہے لیکن عاجز آ کر دے تو رہا ہے نا، تو لینے والا جب تک دیتا نہیں وہ بجاتا رہتا ہے گھنٹی۔ بالکل یہی کیفیت معتکف کی ہوتی ہے مسجد کے اندر کہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہتا ہے، جب تک دروازہ کھلتا نہیں، جب تک اللہ پاک عطا نہیں فرما دیتے ہیں، اس وقت تک معتکف یہ کہتا رہتا ہے کہ اے پاک پروردگار دیے تک ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے؟ معتکف کی ہوتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کا بڑا اجر لکھا ہے، بہت بڑا ثواب لکھا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک ان کو لیلۃ القدر کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ ان کی کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر وہ عبادت سے محروم ہوتا ہے، صرف پیشاب پاخانے یا دیگر خاص ضروریات کے علاوہ وہ جو ہے باہر نہیں نکلتا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، وضو بنانا وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہ اپنی ضرورت سے باہر نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت ہو باہر نہیں نکلتا۔ مسجد کے ماحول میں فرشتوں کی جگہ ہے مسجد، یہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا یہاں نورانی فرشتوں کے ماحول میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ کوئی لمحہ بھی ذکر و تسبیح کے علاوہ ان کا نہیں گزرتا، دعا کے علاوہ نہیں گزرتا، تلاوت کے علاوہ کوئی لمحہ نہیں گزرتا، اور مانگتا بھی ہے تو یکسو ہو کر مانگتا ہے، وہ ہوتا ہے ان کا خدا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا، چاہے دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، ہر وقت وہ اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ اس میں اعظم ہے، جو زیادہ اللہ کا تذکرہ کرے گا اللہ پاک اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف، اور اس کے کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، کانا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ دو تین باتیں بڑی خاص ہے اس کے اندر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا، یعنی دوسرا عشرہ ختم ہو کر تیسرا شروع ہوتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ازار کو گھٹ باندھ لیتے تھے۔ ہماری زبان میں کیا کرتے تھے؟ اپنے ازار کو گھٹ باندھ لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ بالکل ازار کھول کے آپ ٹائٹ نہیں کر لیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ آخری عشرہ آ گیا ہے، اب تھوڑا زیادہ جو ہے عبادت کرنا ہے، اللہ سے تھوڑا زیادہ مانگنا ہے، اللہ کے سامنے تھوڑا زیادہ رونا ہے، اپنے لیے اور ساری انسانیت کے لیے مانگنا۔ تو یہ کیفیت اللہ کے نبی کی ہوتی تھی۔ فرماتے تھے کہ آپ اس طرح تیار ہوتے تھے کہ اپنا ازار کس لیتے تھے، شد میزرہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا، دوسری بات جو فرمائی بڑی اہم بات، فرماتے ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، یہ رات کا وقت جو ہے رات کا وقت آپ جاگ کر گزار دیتے تھے۔ مطلب کیا؟ سوتے نہیں تھے۔ کون سے عشرے میں؟ تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں۔ تو مطلب یہ کہ اگر تھوڑا بہت پہلے اور دوسرے عشرے میں سو بھی جاتے تو تیسرے عشرے کے اندر آپ جاگ کر گزار دیتے، راتوں رات جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ ایک تو یہ کہ خود جاگ کر گزار دیتے تھے، اب دوسرا جملہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، یہ صرف آپ تنہا نہیں کرتے تھے بلکہ پورے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے۔ تو یہاں ہمیں سبق ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ کہ ہمیں بھی خود جاگنا بھی چاہیے، رات جو ہے جاگ کر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے۔ دونوں باتیں یہاں ملتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی ہمیں غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، چونکہ یہ عشرہ بڑا قیمتی ہے، آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے آدمی کو ان دو گزشتہ عشروں کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ اہمیت دے کر عبادت کے اندر مصروف رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی خود بھی رات گزارتے تھے جگ کر، اور اپنے گھر والوں
کو بھی جگاتے تھے۔ تو ہمیں بھی خود بھی جگنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو جتنا ہو سکے اتنا جگنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد نیند کرنی چاہیے۔ نیند بھی ہمارے جسم کا ایک حق ہے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول بنانا چاہیے۔ رمضان نے ہمیں ایک ماحول دیا، چاند نکلا، مسجدیں بھر گئیں، بڑے بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، دوسرا عشرہ شروع ہوا، ایک نئے جذبات کے ساتھ لوگ افطاری کر آ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اپنے مال و دولت کو غریبوں کے اوپر لٹا رہے ہیں۔ تیسرا عشرہ شروع ہوا تو پہلے، دوسرے اور تیسرے کو ملا کر جو ہے اب زکوٰۃ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک ماحول ہے، دین کا ماحول ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو یہ ماحول جو ہمیں مل رہا ہے یہ ہمیں اپنے ہاتھ سے ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اللہ اپنے گھر کے لیے اسی کو چنتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، ورنہ کتنے لوگ خراٹے مار رہے ہیں اپنے بستروں کے اندر، لیکن آپ یہاں مسجد کے اندر آئے ہیں، چنا کس نے ہے آپ کو؟ اللہ نے، ہم سب کے آقا نے، ہم سب کے مالک نے ہمیں چنا ہے، ہم اپنے گھر کے لیے، ورنہ جو ہے وہ تو اپنے گھر سے کتنوں کو دھکے دے کر باہر بھی کر دیا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ عشرہ جو ہے یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اب تک 2 عشرے ہم نے اپنی ضروریات کے ساتھ دین کے ماحول میں رمضان کے اوقات گزارے، اب تیسرا عشرہ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنے مصروفیات جو باہر کے ہیں، جو اپنے تقاضے، جو اپنی ضرورتیں ہیں، جو اپنی حاجتیں ہیں، ان سب کو ایک دن کے اندر تیاری کر کے نمٹا کر ایک ترتیب بنا لیں کہ کم از کم پورا عشرہ ہمارا مسجد کے اندر گزرے۔ کیوں تیاری کریں گے؟ ارادہ کریں، اللہ پاک جو ہے انشاءاللہ ارادہ کرنے والوں کو قوت عطا فرماتے ہیں، اور ان کی نیتوں کے اوپر اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں۔ نیت کریں اور ارادہ کریں کہ 20 کی آخری اوقات میں، 20ویں روزے کے عصر کے وقت، عصر کی نماز کے بعد سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے گھر کے تابع ہو جائیں گے، یہیں پر اپنا وقت گزاریں گے۔ یہ ارادہ کر کے اٹھیں، ابھی سوچنے کے واسطے ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے ایک دن پہلے آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، تو یہ شوق اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیے کہ آپ نے کیا کیا تھا اور کس طرح آپ نے آخری عشرے کے ایام گزارے تھے، ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نیتوں کے اوپر فیصلے کرتے ہوئے آپ کو اللہ اپنے گھر کے لیے منتخب کر لے گا، چن لے گا، اور آپ کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ در ایسا ہے کہ جہاں بالکل چھوڑ کر جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے در سے جو کچھ ہمیں دیتا ہے ہمیں اسے پانے اور لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔